بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اذان میں اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر، کلمے میں اللہ کا ذکر اور اس کے ساتھ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نماز میں اللہ کا ذکر، نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن میں اللہ کا ذکر، قرآن میں آپ کا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر۔ تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر، وہاں وہاں اللہ کے محبوب کا ذکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جتنا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہاں جی، آپ کا تذکرہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، آپ کا تذکرہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس آدمی کے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں، اس کے دل کو سکون اور اطمینان عطا فرما دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضور کے تذکرہ سے یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنے سے، ہاں جی، ہمارا آپ کا تذکرہ کرنے سے کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں اضافہ ہوتا ہو، نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی شان تو پہلے ہی بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو آپ کی شان تو پہلے ہی بہت بلند ہے۔ کسی نے کتنا خوبصورت جو جملہ کہا، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد صرف آپ کا مرتبہ مقام ہے، بات ختم۔ ہاں، البتہ یہ بات ہے کہ حضور کے تذکرہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں، ہمیں دنیا میں راحت، سکون اور چین عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مراتب، بڑے اعلیٰ مراتب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کی شان کے اندر نعت لکھتا ہے، یا کوئی مضمون لکھتا ہے، یا کوئی کتاب مرتب کرتا ہے، سیرت کی کتاب، تو اس کے سیرت کی کتاب لکھنے کی وجہ سے، یا نعت لکھنے والا جو ہے نا، وہ یہ سمجھے کہ میری نعت کی وجہ سے حضور کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے نا، اپنے محبوب کی شان کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے اس آدمی کے کلام کو، اس آدمی کی تصنیف کو دنیا کے اندر عزت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کو دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ کسی عربی شاعر نے کیا ہی خوبصورت جملہ کہا ہے، کہ کیا ہی خوبصورت شعر کہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کے ذریعے سے یا اپنے کلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ نہیں کر رہا، آپ کی شان نہیں بڑھا رہا، بلکہ حضور علیہ السلام کے تذکرہ کی وجہ سے، تذکرہ کر کے میں اپنے کلام کی شان کو بڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 1400 سال سے حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آپ کی جو ہے نا سیرت کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضور کی شان بیان کرنے کا، ہاں جی، آپ کی سیرت بیان کرنے کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ قطعاً کسی نے آج دن تک یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان اتنی بلند ہے کہ ہم یہ دعویٰ قطعاً نہیں کر سکتے۔ جس کو توفیق مل جائے وہ اپنی سعادت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور کا تذکرہ کرنے کے لیے چنا، ہاں جی، اور مجھے توفیق عطا فرمائی، تو یہ میری سعادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت بار بار عطا فرمائے، ہم حضور کا تذکرہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کے اندر سیرت کو ایک خاص مقام دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کو ایک خاص مقام دیں۔ جی، کوئی بھی سیرت کی کتاب اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ کے مطابق سیرت کا مطالعہ کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی کامل اور سچی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔